محمد شاہد رضا صاحب نعیمی مدد اللہ علی. آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جس طرح قبلہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ 25 سال پہلے انگلش میں خطاب فرمایا کرتے تھے، آج جن موضوعات پر ہماری مساجد میں بحث ہو رہی ہے کہ نوجوان کہاں جا رہے ہیں، the challenges that British Muslims are feeling, the challenges that are faced by British Muslims. Hazrat Allama Sahab wrote a book, Islam in Britain, in 1991. And in that book he discusses the issues that are going to be faced by Muslims, the educational challenges, the cultural challenges, all of those things. I met Hazrat Allama Sahab about 10 years after reading that book, at least. And he is really a man of sincerity, a pure Bakr Ikhlas و Wafa اور Bakr Sidq و Wafa. حضرت علامہ محمد شاہد رضا صاحب نعیمی مدد العالی. آپ کی میں زیادہ وقت نہیں آنا چاہتا، آپ کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ. حضرت علامہ صاحب جتنی دیر کے لیے چاہیں آپ خطاب فرمائیں. آپ اردو میں بھی خطاب فرماتے ہیں، انگلش میں بھی خطاب فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے خطاب سے آپ سب کے دلوں کو جو ہے وہ جلا بخشی جائے گی. آپ ذرا قریب ہو جائیں، جو those who are not sitting against the walls, if you could please come forward, that would be great. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله. آج کے اس پروگرام کے میزبان مکرم فاضل نوجوان اہل سنت و جماعت کا مستقبل ہماری
اور اس ملک میں آباد لاکھوں کی تعداد میں صحیح العقیدہ مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز حضرت مولانا قاری محمد عاصم صاحب زیدہ مجدہ، معزز اور محترم علماء کرام، سادات اطہار، میرے محترم اور معزز سامعین، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ماؤں اور میری بہنوں اور میرے عزیز اور پیارے بچوں، اپنے کرم اور اپنی محبت سے مولانا قاری عاصم صاحب نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں جتنی دیر چاہے تقریر کروں، جبکہ میں محفل کے آغاز سے ہی یہاں حاضر ہوں اور علماء کرام نے اپنے علم و فضل کے تلاطم کے باوجود بڑے اختصار سے کام لیا ہے۔ میں بھی اپنے پیشرو مقررین کی اتباع کرنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو انشاءاللہ تعالی مختصر رکھ کر اور اپنی بات ختم کروں گا۔ آج کے اس پروگرام کے ختم ہونے کا وقت لیفلیٹ پر میں نے 5:30 دیکھا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ پروگرام کو جس طرح ترتیب دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق ختم ہو، اور وقت کا لحاظ کرنا، وقت کی پابندی کرنا، وقت کی قدر کرنا، یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ اور بڑی مشہور بات ہے کہ جو لوگ وقت کو برباد کر دیتے ہیں، وقت ان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو وقت کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ سورہ النحل سے تلاوت کی ہے، اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے آج کے اس پروگرام کے عنوان کی مناسبت سے سب سے پہلے حضرت مولانا قاری محمد عاصم صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد قاسم صاحب کے والد گرامی، اہل سنت و جماعت کا ایک عظیم سرمایہ، عالم باعمل، پیکر صدق و صفا، مبلغ اسلام، بانی مکہ مسجد، حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ یقیناً انہوں نے پاکستان میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوتے ہوئے، جو پاکستان میں یا اپنے ملکوں میں ایک بہت بڑی چیز ہے، کسی ایوننگ کالج میں لیکچرر بننے والے بھی اپنے آپ کو پروفیسر سمجھنے لگتے ہیں، اور کسی ہائی اسکول کے ٹیچر بھی اپنے آپ کو پروفیسر سمجھنے لگتے ہیں۔ حضرت مولانا پروفیسر فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو واقعی پروفیسر تھے، سبحان اللہ۔ ان کا یہ ٹائٹل یہ عقیدت کے نتیجے میں نہیں تھا بلکہ حقیقت کے نتیجے میں تھا، سبحان اللہ۔ یہ ان کی اچیومنٹ تھی۔ اتنے بڑے پاورفل منصب کو چھوڑ کر وہ یہاں تشریف لائے اور یہاں آ کر انہوں نے ہمارے اور آپ کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی، قرآن پاک سے لو لگانے کا جذبہ دیا، دین سے قریب کیا، اور اخلاق و کردار کی ایک روشنی
ہمارے معاشرے میں وہ پھیلاتے رہے. یقیناً ان کا یہ کنٹریبیوشن اور ان کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھلا سکتے. لیڈز پر تو ان کا خصوصی احسان ہے کہ وہ یہاں آئے, یہیں کے ہو کر رہ گئے. یہاں انہوں نے پہلے مدینہ مسجد میں دینی خدمات ایک طویل عرصے تک انجام دی, اور پھر مکہ مسجد کی تعمیر فرمائی, اور یہاں دینی خدمات انجام دیتے رہے, اور دین کی خدمت کرتے ہوئے ہی دنیا سے رخصت. انہوں نے اپنی زندگی, اپنی اچیومنٹس, اپنی ڈیڈیکیشن, اپنا کمٹمنٹ سب کچھ لیڈز کے مسلمانوں کو دیا. یہ ان کا اس شہر پر بہت بڑا احسان ہے. بے شک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا احسان صرف اس شہر ہی پر نہیں, اس ملک کے مسلمانوں پر, اس پورے ریجن کے مسلمانوں پر. چونکہ انہوں نے یہاں سے بیٹھ کر انہوں نے ہمیں ایک ویژن عطا فرمایا, ایک گائیڈ لائن دی, کام کرنے کا ایک طریقہ بتایا, نوجوانوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, مسجدوں کو ان کا صحیح رول کیسے دینا ہے, اور انگلش زبان کو کس طرح اسلام کے سپورٹ کے لیے استعمال کرنا ہے. وہ اس کا ایک ویژن تھا ان کے پاس, اور وہ یہ میسج ہمیں دے کر گئے. یہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی کسی زبان کا اور دنیا کی کسی لائبریری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. فارسی یہ آتش پرستوں کی زبان تھی, لیکن مولانا روم نے گلے لگایا, یہ ان کی زبان بن گئی. شیخ سعدی نے اسے گلے لگایا, یہ ان کی زبان بن گئی. عربی یہ ابو جہل کی زبان تھی, ابو لہب کی زبان تھی, عتبہ و شیبہ کی زبان تھی, آس ابن وائل اور ولید ابن مغیرہ کی زبان تھی, 360 بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین کی زبان تھی. ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جنت کی زبان بنایا. تو زبان کا خود اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ہم انگلش زبان کو چاہیں تو اسے ہم کرامتوں کی زبان, انصاف کی زبان, محبتوں کی زبان اور اخلاق کی زبان بنا سکتے ہیں. حضرت مولانا فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے 25 سال پہلے منبر رسول پہ کھڑے ہو کر انگریزی زبان میں تقاریر, نصیحتیں اور خطبے دیے, اور اس سے اس ملک کی مسجدوں کو ایک ویژن آپ نے دی. اس ملک کے خطبہ کو, ائمہ کو آنے والے زمانے سے آپ نے الرٹ فرمایا کہ دیکھو اس ملک میں اگر کام کرنا ہے, نوجوانوں میں اگر کام کرنا ہے, اسلام کے مستقبل کی اگر ہمیں کوئی فکر ہے, تو اس کے لیے ہمیں اس زبان کو اپنا کر اس زبان کو کمیونیکیشن کا ذریعہ بنانا پڑے. آج ہم ان کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر انور پر رحمت نازل فرمائے, اور انہوں نے اسلام کی جو شمع یہاں روشن فرمائی ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے اپنے 2 صاحبزادگان کی تربیت فرمائی. ان کو ہمارے درمیان چھوڑ کر وہ گئے. اللہ تبارک و تعالی ان کے ان سپوتوں کی حفاظت فرمائے. آمین. انہیں اپنے والد ماجد کے اسی ویژن کو, اسی آئیڈیالوجی کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور مولانا فتح محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہم پیش کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا جو مشن تھا, ان کا جو ویژن تھا, ان کی جو آئیڈیالوجی تھی, ان کا جو میسج تھا, اور جس دھن کے ساتھ, جس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ دین کی اور اسلام کی خدمت یہاں کر رہے تھے, ہم اس کو سپورٹ کریں. اس سے زیادہ بڑا ٹریبیوٹ ہم ان کو نہیں پیش کر سکتے.
اور اسی مناسبت سے میں نے ان کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سورہ النحل کی وہ مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو آپ یقیناً مجھ سے پہلے بھی علماء کرام سے سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی جانب جو اسلام ہے، لوگوں کو احسن طریقے سے بلاؤ اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں کو رب کے راستے کی جانب انوائٹ کرتے وقت ان سے اگر آرگومنٹ کی ضرورت پیش آئے، ان سے اگر ڈسکشن کرنا پڑے، ان سے اگر ڈائلاگ کرنا پڑے تو وی مسٹ بی گریشیس ان آور ڈائلاگ۔ انوائٹ دا پیپل ٹوورڈز دا وے آف یور لارڈ in the best possible manner and with good preaching, and if there is a need for a debate with them, that debate must remain within the boundaries of courtesy۔ یہ قرآن کریم نے طریقہ ہمیں بتایا ہے اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے۔ یہ دعوت اسلام ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینی، ہمیں اپنی اولاد کو بھی دینی، ہمیں اپنے معاشرے اور اپنی کمیونٹی کو بھی اسلام کی دعوت دینی، ہمیں اپنے پڑوسیوں کو بھی اسلام کی دعوت دینی، ہمیں اپنے ملک میں رہنے والے دوسرے شہریوں کو بھی یہ دعوت دینی۔ لیکن چیریٹی بگنز فرام ہوم۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے بچوں کو ہم خدا کے حوالے کر کے ڈھاکہ میں جا کے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اپنی آبادی کو ہم نے کوئی تعلیم نہیں دی اسلام کی، ہم بوسنیا میں جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، ہم امریکہ جا کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ نہیں، ہماری اپنی پہلی ذمہ داری ہمارا اپنا گھر ہے، اور یہ اتنا آسان سسٹم ہے کہ اگر ہر مسلمان ہیڈ آف دا فیملی اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے، اگر پیرنٹس ماں اور باپ صرف اپنے گھر کی ذمہ داری لے لیں تو تمام گھروں کی ذمہ داری بڑی آسانی سے تقسیم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا فرما رہے تھے نا کہ جناب میں صبح 10:30 بجے گھر سے چلا ہوں، آنے میں 3 گھنٹے لگے ہیں، جانے میں 3 گھنٹے لگیں گے، ہمارا اور آپ کا انٹریکشن ہارڈلی 30 منٹس کا ہے۔ 6.5 گھنٹے صرف کر کے آپ سے میری گفتگو کا وقت آدھا گھنٹہ ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری لے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اسلام۔ اور اس ذمہ داری کے لیے قرآن کریم نے یہاں کیا فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی جانب حسن سے بلاؤ، حکمت سے بلاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، invite the people towards the way of your Lord with wisdom۔ سبحان اللہ۔ حکمہ علماء کرام اس کی تفسیر آپ کو بتائیں گے۔ میں یہ توقع کر رہا تھا کہ ایک عرصے کے بعد آج پیر طریقت شہباز خطابت حضرت علامہ دلشاد صاحب قادری مدد اللہ العالی کے خطاب دل نواز کی کچھ چاشنی مجھے بھی میسر آئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ادھر تشریف لا کر
انہوں نے مولانا قاری عاصم صاحب کو کنونس کر لیا کہ شاہد رضا دور سے آیا ہے، اس کو تقریر کا موقع دے دو، میں تو یہاں رہتا ہوں، میں کسی اور موقع پر اپنا کام کروں گا۔ تو حکمت کیا ہے یہ آپ حضرت علامہ دلشاد قادری مدد اللہ العالی سے سن سکتے ہیں۔ ہمارے علماء تفسیر نے اس پر پیجز اینڈ پیجز لکھے۔ میں ابھی اس طرف جا نہیں سکتا وقت کی کمی کے باعث، میں صرف ایک مثال دے کر اسے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ in the absence of wisdom good things may backfire, and with the proper use of wisdom our shortcomings may not come in the middle of our efforts. کسی کے گھر اس کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی، انویٹیشن کارڈ چھپ گئے ہیں، بڑے قیمتی ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے کلرفل ہیں۔ یعنی مجھے لوگ لیسٹر میں اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کے جو شادی کے دعوت نامے دیتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ 1 card has costed me 10 pounds۔ ایسے ایسے ایکسپینسو انویٹیشن کارڈز میرج کی لوگ آرزو ہوتی، اپنی تمنا ہوتی، اپنا شوق ہوتا ہے کہ بھئی اولاد کی شادی کر رہے کرتے ہیں، اللہ نے دیا 10-10 پاؤنڈ شادی کے ایک کارڈ پہ خرچ ہوتا ہے، لیکن شادی کو بچایا کیسے جائے گا اس پر کوئی انویسٹمنٹ ہم نہیں کر رہے، اس پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد ملیشیا کا ہنی مون شادی کو بچا لیتا ہے۔ میں نے کئی ملیشیا ریٹرن لوگوں کو شریعہ کونسل میں طلاق کی درخواست دیتے ہوئے دیکھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجپٹ کے بیچز پر وائفز کو لے جانے سے، 50 تولے سونے کا زیور وائف کو دے دینے سے، 100 جوڑے کپڑے جہیز میں بیوی کو دے دینے سے، یا میریٹ اور ہلٹن میں 10 کورس میل کی دعوت دینے سے شادی بچ جائے گی۔ میں نے کئی ہلٹن اور میریٹ میں کی جانے والی شادیوں کو 3 مہینوں کے بعد طلاق پہ ختم ہوتے دیکھا۔ میں نے کئی کپلز کو سونے اور چاندی کے ان جہیز اور مہر کے لیے کورٹس میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ مولانا قاری عاصم he is a solicitor, he knows better than us کہ بعض وقت divorce becomes more expensive than marriage itself۔ تو شادی کو بچانے کے لیے ہنی مون، زیورات، کھانے، ہوٹلوں کے ہال یہ کام نہیں آتے۔ شادی تو اخلاق سے بچائی جا سکتی ہے، سبحان اللہ، محبت سے بچائی جا سکتی ہے، انسانیت سے بچائی جا سکتی ہے، حکمت اور وزڈم سے بچائی جا سکتی ہے، جو اب ہم اپنے پاس نہیں رکھتے۔ میرے دوستو، تو کارڈ چھپ گیا، آپ کا سب سے انتہائی قریبی دوست بھی اسی ملک میں رہتا ہے۔ آپ نے سوچا کہ بیٹے کی شادی ہے، گھر میں پہلی شادی ہے، اپنے بیٹے کی شادی کی دعوت کا پہلا کارڈ مجھے اپنے سب سے قریبی دوست کو دینا ہے۔ کارڈ آپ نے لیا، کار پہ بیٹھے، اس کے گھر کے باہر پہنچے، کار سے اترے اور دروازے کے پاس کھڑے ہیں، لیکن رات کے 3 بجے کھڑے ہیں۔ رات کے 3 بجے بیل دبا رہے، دوست گہری نیند میں ہے بیڈ روم میں، 8-10 مرتبہ آپ نے بیل دبائی، اس کی آنکھ کھل گئی، وہ گھبرا کر ونڈو کے پاس آیا کہ یار رات کے 3 بجے کون ہے دروازے پر؟ یہ وقت تو MI5 والوں کا ہے، یہ وقت تو MI6 والوں کا ہے، بابر احمد کے گھر پہ اسٹارم کرنے۔ اس نے لیکن جب
कर्टन को हटा के देखा तो उसने देखा कि मेरे सबसे प्यारे दोस्त की गाड़ी खड़ी। वो घबराया हुआ नीचे उतरा, उसने दरवाजा खोला। माय डियर फ्रेंड, एट दिस टाइम ऑफ द नाइट व्हाट हैज हैपेंड, हाउ कैन आई हेल्प यू? आपने मुस्कुराते हुए कहा कि एवरीथिंग इज ऑलराइट माय डियर फ्रेंड, आई एम हियर टू डिलीवर द इनविटेशन कार्ड ऑफ द मैरिज सेरेमनी ऑफ माय सन। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मैरिज इन माय फैमिली। उसने कार्ड तो ले लिया, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप का ग्राफ कितना नीचे आ जाएगा। कार्ड देना, शादी की दावत देना, शादी पे दोस्तों को बुलाना, दोस्तों के साथ अखलाको मोहब्बत का इजहार करना, ये सारी बातें इस्लामी हैं। लेकिन इतनी इस्लामी बात हिकमत के बगैर कितनी गैर इस्लामी बन जाती है। बेशक बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वो ही सोचेगा कि यार ये शादी का कार्ड ये सुबह 8 बजे भी आ सकता था, ये 10 बजे भी दिया जा सकता था, ये जोहर के बाद भी दिया जा सकता था, ये असर और मगरिब के बाद भी मुझे मिल सकता था। ये क्या बात है कि शादी का कार्ड देने के लिए रात के 3 बजे मेरी नींद खराब करता है ये दोस्त। इट विल बैकफायर। तो हिकमत, मैं सिर्फ उसकी एक मिसाल दे रहा हूं कि इफ वी डू something at a wrong time, at a wrong place, it backfires. Allah तबारक व तआला ने फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा, invite the people towards the way of your Lord with wisdom. सुभान अल्लाह। इस्लाम की दावत देने के लिए सबसे पहले तो ये यकीन होना चाहिए कि लोग बदले जा सकते हैं, लोगों को तब्दील किया जा सकता है। इट इज द ह्यूमन नेचर टू चेंज। जो भी आदमी दाई का काम कर रहा है ना, उसको ये यकीन होना चाहिए कि लोग बदल जाते हैं। दुनिया में रोज लोग बदलते रहते हैं। कोई मां के पेट से सेल्फी पैदा नहीं हुआ भाई, वली तो मां के पेट से भी पैदा हो गए, सुभान अल्लाह। लेकिन कोई बदअकीदा मां के पेट से पैदा नहीं हुआ है। कोई किसी यूनिवर्सिटी की इस्लामिक सोसाइटी में जाकर बदअकीदा बन जाता है, कोई किसी की सोहबत में रहकर बुरा बन जाता है, कोई किसी के साथ रहकर खराब हो जाता है। लोग बदलते हैं। तो जब लोग बदलते हैं, जब ये बात सही है, तो फिर हमें लोगों को अच्छा बनाने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। है अया यूनिशे तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। वो तातारी जिन्होंने खिलाफत अब्बासिया का मलबा गिराया, वो खुद इस्लाम के आशिक और दिलदादा बन गए। दूसरी बात जो याद रखने की है मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, कि किसी इंसान को बदलने के लिए उसके दिल में जाने का जो रास्ता है वो दिल ही से गुजरता है। द की टू द ह्यूमन बीइंग्स go through their hearts. आप किसी के दिमाग को हिट करके शायद बदल लें, बट इट would be a very long process. किसी के दिल को हिट अगर कर दिया जाए ना, तो वो बड़ी आसानी से बदल जाता है। अज दिल रेजत बर दिल खेजत। सुभान अल्लाह। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। तो ये दिल जीतने का फन ये है कि लोगों के दिलों को जीता जाए। दिल बदस्त आवर
کہ حج اکبر است. لوگوں کے دماغ، لوگوں کی دولت، لوگوں کا لباس، لوگوں کی شکل، لوگوں کی کاریں، لوگوں کی تجارت، لوگوں کا حسن و جمال، لوگوں کا اختیار، کچھ لوگوں کی سیاست، یہ سب چیزیں مسلمہ ہیں. لیکن کسی کو بدلنے کے لیے جب تک اس کے دل تک نہ پہنچا جائے اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی. بے شک. سبحان اللہ. تیسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ there are few people in the world and throughout the history of humanity there have always been only few people those could be influenced by reading or by listening to speeches. کتابوں کو پڑھ کر بھی لوگ بدلتے ہیں، لوگوں کی تقریریں سن کر بھی لوگوں میں تبدیلی آتی ہے، لیکن کتابوں کو پڑھ کر بدلنے والے، تقریروں کو سن کر تبدیل ہونے والے لوگوں کی تعداد اس دنیا میں ہسٹوریکلی ہمیشہ کم رہی ہے. بڑی تعداد میں دنیا میں جو لوگ بدلتے ہیں وہ اخلاق و کردار کی طاقت سے بدلتے ہیں. سبحان اللہ. Actions and behavior has always remained louder than words. سبحان اللہ. اخلاق و کردار ہی اصل میں یہ وہ ذریعہ ہے جو لاکھوں لوگوں کو بدل دیتا ہے. ابھی محترم فاضل مولانا محمد عمر صاحب مدد اللہ العالی خواجہ غریب نواز کا ذکر فرما رہے ہیں کہ 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے شرک سے توبہ کرا کے اسلام کا اجالا عطا فرمایا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے لیکچر دیے، کتنی کتابیں تقسیم فرمائی تھیں اجمیر پہنچنے کے بعد، کیا تعداد تھی ان پبلیکیشنز کی؟ نہیں. آپ کے پاس کوئی آتا اور پوچھتا کہ اسلام کیا ہے، آپ کس خدا کی دعوت دیتے ہیں، کس دین کی دعوت دیتے ہیں، آپ فرماتے کہ میرے پاس کچھ دیر بیٹھو، میرے خدا کا بھی جلوہ دیکھو گے، میرے نبی کا بھی جلوہ دیکھو گے، میرے دین کا بھی جلوہ دیکھو گے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اپنے اخلاق و کردار سے آپ نے بھارت کے بتکدے کو اسلام کا شمع خانہ بنا دیا. سبحان اللہ. اپنے اخلاق و کردار سے آپ نے اسلام کو اس بر صغیر میں ایک عظیم طاقت بنایا. حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ نہ ریال کی تھیلیاں تھیں، نہ ڈالر کی بوریاں تھیں، نہ ہی فوج تھی، نہ فوج تھی. حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ نہ قرآن کریم کے ہندی میں سنسکرت میں ٹرانسلیشنز تھے. آج قرآن کریم کے ٹرانسلیشنز دنیا کی تمام میجر لینگویجز میں موجود ہیں. آج اس ملک میں اگر 2000 مسجدیں ہیں تو ہر ہفتے اسلام کے سپورٹ میں 2000 تقریریں جمعے کو کی جا رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کی اولاد گھروں سے بھاگ رہی ہے. کیا یہ حقیقت نہیں؟ حقیقت. تو میرے دوستو، the reality is that always there are few people who may be influenced by reading books or by listening to speeches. The most important and paramount weapon for the winning of heart and mind has been and is and will remain character and behavior. سبحان اللہ.
حضرت مولانا فتح محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن نوجوانوں کا دل جیتا وہ کیسے جیتا؟ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی تواضع سے، اپنی انکساری سے، اپنی سادگی سے، اپنی سمپلسٹی سے، اپنی ہیوملٹی سے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا، جو آج بھی ان کو بھولتے نہیں ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور اخلاق و کردار سے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے انگیجمنٹ ضروری ہے۔ آپ کسی انٹرفیتھ میٹنگ میں کتابیں ایکسچینج نہیں کرتے، تقریروں کی سی ڈی ایکسچینج نہیں کرتے، آپ خود جاتے ہیں۔ تو انگیجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ انگیجمنٹ ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر میں ہو سکتی ہے، ہاسٹیلٹی کے ایٹماسفیئر میں انگیجمنٹ امپاسبل۔ ٹوڈے دیر از نو وار آف ٹیریٹری، the war is of ideology۔ آج ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انگلینڈ کی زمین کو ہم نے فتح کرنا ہے، آج چیلنج یہ ہے کہ یہاں رہنے والے لوگوں کو کیسے ہم نے جیتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے، اس کے لیے انگیجمنٹ ضروری ہے۔ جب تک انگیجمنٹ نہیں ہوگی لوگوں کو آپ کے اخلاق و کردار کا پتہ کیسے چلے گا؟ اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ we live in this country, it is a secular country, it is a democratic country, and in this democratic system we all know that ruling party, opposition party, media, local authorities, other think tanks, groups, they all contribute constructively in shaping and designing the policies of the country۔ یہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ صرف رولنگ پارٹی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں۔ اپوزیشن تو نعرے لگاتی ہے، بھوک ہڑتال کرتی۔ یہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جو طبقہ سرمایہ دار ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، وہ اپنی مرضی سے ملک کو چلاتا ہے۔ آپ بھی یہاں رہتے ہیں، میں بھی یہاں رہتا ہوں۔ During my stay in this country for the last 32 years, what I have seen that local media, national media, think tanks, all the political parties, local government, police, churches, other communities, they directly or indirectly all the time are contributing in shaping and designing the future of this country۔ اس لیے ہماری انگیجمنٹ جب تک لوکل لیول پر بھی نہ ہو، ہم یہ سوچیں کہ ہماری انگیجمنٹ صرف نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے، we will not be achieve our objectives۔ میں مولانا قاری عاصم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کے مکہ مسجد کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا کہ ہاؤ strongly you are interacting with local issues, with local authorities, with NHS, with the council, with local priests, with local representatives of other communities and parties۔ تو جب تک یہ بات ہماری سمجھ میں نہ آئے کہ we have to engage with each and every section of the community، اور جب یہ بات صحیح ہے، سب کے لیے صحیح ہے، تو پھر خود ہماری اپنی کمیونٹی میں، آخری بات ہے، ہماری اپنی کمیونٹی میں اگر ہم صرف اپنی کمیونٹی کے ایک سیکشن کو انگیج کرتے ہیں تو کیسے کامیاب ہو سکتے؟ If we ignore our sisters, if we ignore our young people, if we ignore our weak people,
and we only engage with males, with elderly, with mature people, our